السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر چمکتے ستارے اللہ کی عظمت کی گواہی دے رہے تھے۔ شب برات کا مبارک موقع تھا، وہ رات جس میں رحمتوں اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ رات جب تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں اور جب اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہو کر لوگوں کی بخشش کے فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی شب برات پر ایک فرشتہ گھروں کے دروازوں پر نوٹ رکھتا ہے؟ کیا اس رات قبر والوں کے حالات بدل جاتے ہیں؟ کیا یہ رات واقعی بخشش کی رات ہے؟ یہ سوالات ریحان کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ سے شب برات کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا تھا، مگر وہ اس رات کو عام راتوں کی طرح گزار دیتا۔ مگر اس بار کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ریحان کی ماں ایک نیک عورت تھی جو ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتی۔ جب شب برات قریب آئی تو انہوں نے ریحان کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے؟ اس رات اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھتے ہیں۔ جو سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو نافرمان رہتا ہے اس کے لیے حسرت اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ریحان نے سوال کیا، اماں میں نے سنا ہے کہ شب برات پر ایک فرشتہ گھروں کے دروازوں پر نوٹ رکھتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا یہ ایک علامتی بات ہے۔ اس رات اللہ کے فرشتے ہر گھر پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون عبادت میں مشغول ہے اور کون غفلت میں۔ جو لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں ان کے لیے نجات لکھی جاتی ہے، اور جو لوگ اس رات بھی گناہوں میں مشغول رہتے ہیں ان کے نصیب میں بدبختی لکھی جاتی ہے۔ یہی وہ نوٹ ہے جو ہر دروازے پر رکھا جاتا ہے۔ ریحان اس رات کچھ عجیب کیفیت میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ واقعی اس رات اللہ سے معافی مانگے یا نہیں۔ آخر کار وہ بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند میں جانے کے بعد اس نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے نوٹ ہیں۔ وہ ہر دروازے پر جا رہے ہیں اور کچھ گھروں کے دروازوں پر بخشے گئے کا نوٹ رکھ رہے ہیں، جبکہ کچھ دروازوں پر مرحوم لکھا جا رہا ہے۔ پھر اس نے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا، ایک فرشتہ اس کے گھر کے قریب آیا، مگر اس نے نوٹ نکالا تو اس پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ فرشتے نے افسوس سے کہا، کاش کہ اس کے گھر کے رہنے والے نے اللہ کو پکارا ہوتا تو ہم اس کے لیے مغفرت لکھ دیتے۔ یہ سن کر ریحان کا دل کانپ گیا، اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پسینے میں شرابور تھا۔ ریحان فوراً اٹھا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھائے، اسے اپنی دادی کی یاد آ گئی جو کچھ سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اسے یاد آیا کہ ماں کہتی تھی کہ شب برات کی رات قبر والوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر ان کے رشتہ دار ان کے لیے دعا کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب برات کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ یہ سن کر ریحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی دادی کے لیے دعا کی، اپنے مرحوم والد کے لیے دعا کی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی، ریحان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا گیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس نے اللہ سے سچی توبہ کر لی ہے۔ فجر کے وقت جب اس کی ماں نے اسے جاگتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، بیٹا تم جاگ رہے ہو؟ ریحان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، اماں آج میں نے شب برات کی حقیقت جان لی۔ میں نے دیکھ لیا کہ یہ عام رات نہیں بلکہ تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ میں نے اپنے رب کو پکارا ہے اور مجھے امید ہے کہ میرا نام بھی ان لوگوں میں لکھا جا چکا ہوگا جنہیں بخش دیا گیا ہے۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا یہی اصل کامیابی ہے۔ جو شب برات کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ محروم رہتا ہے، اور جو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ شب برات مغفرت اور رحمت کی رات ہے، جس میں اللہ بے شمار بندوں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے۔ اس وقت فرشتے زمین پر آتے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اس رات ہمیں اللہ کے حضور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہم بھی ان
خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکیں جن کے نصیب میں بخشے گئے کا نوٹ لکھا ہوتا ہے۔ ریحان کی طرح ہمیں بھی اس شب برات کو عام رات نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس رات کو عبادت، دعا، توبہ اور نیک اعمال میں گزارنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں اس سے آپ کو کئی سے سبق ملے ہوں گے۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔